شہریار صاحب، پاکستان کا رول ایران کے معاملے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ. دیکھیے جی، بڑی سحر آثر گفتگو ہوئی ہے پاکستان کے پرسپیکٹو سے، ریجن کے پرسپیکٹو سے اور گلوبل پرسپیکٹو سے. یہ ایشو جو ہے یہ کوئی عام ایشو نہیں ہے. اس کو ڈپلومیٹیکلی جتنا بھی انگیج کیا جائے اتنا کم ہے. سب سے امپورٹنٹ اس وقت پاکستان کا رول پیوٹل ہے ہر اینگل سے. اگر آپ پاکستان کے انڈیا، پھر افغانستان، پھر اب 909 کلومیٹر کا بارڈر ایران، اور پاکستانی ہونے کے ناطے سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ کسی طریقے سے بھی اس کو ایسکیلیٹ نہ ہونے دیا جائے. جو پریزنٹ جو حالات جو بنے ہوئے ہیں اس میں بطور قوم جو گراؤنڈ پلس ہے پاکستان کی، وہ اس ٹائم پہ ایران کے ساتھ من جڑی ہوئی ہے. فرقہ پرستی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، صرف ایک چیز ہے، اور وہ کیا ہے کہ اس ٹائم پہ ایران کے ساتھ کھڑا ہوا جائے. سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ نمبر 1 کہ مسٹرسٹ ہے. ایران بار بار کہہ چکا ہے کہ جی آج سے 6.5-7-8 ماہ پہلے جب ان کی آپس میں نیگوسیشنز ہو رہی تھی امریکہ کے ساتھ، انہوں نے پیٹھ میں چورا گھونپا. ابھی پھر انہوں نے ان دا مڈل آف نیگوسیشن تمام چیزوں کو وائلیٹ کر کے ہم پہ اٹیک کیا. اسرائیل جو کر رہا ہے گریٹر اسرائیل کے پوائنٹ آف ویو سے، اس کے بھی جو بھی مقاصد ہیں وہ سب مسلمان دنیا کو پتہ ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ امریکہ کو ایک چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ جب ہم روس کو، ہندوستان کو، پاکستان کو اور بالخصوص چائنا کو اس خطے میں جب ہم گیج کرتے ہیں تو 4 نیوکلیر پاور، نیوکلیر ڈیٹرنس ہے. آدھی آبادی دنیا کی اس خطے میں رہتی ہے. دنیا کا امن، یہ ٹریڈ ویڈ، یہ جو قوموں کی جو الٹیمیٹ انٹرسٹ اور آبجیکٹیوز ہیں وہ سارے جڑے ہوئے امن کے ساتھ. تو امپورٹنٹ رول کیا ہے؟ کیونکہ یو این کا پرماننٹ ممبر آف سیکورٹی کاؤنسل کا رول ہے نہیں ہے، اس میں نہیں جائیں گے. OIC ہے، عرب لیگ کا رول ہے نہیں ہے. سب سے امپورٹنٹ رول کیا ہے کہ پاکستان کو جس طرح US کے ساتھ، جس طرح ایران کے ساتھ، جس طرح سعودی کے ساتھ، سملرلی پاکستان کو چائنا کے ساتھ، رشیا کے ساتھ اینڈ مڈل ایسٹرن کنٹریز کے ساتھ بھی اسی لیول کی کمٹمنٹ شو کرنی ہے. اینڈ آئی ایم اے اسٹانچ بلیور آف ون تھنگ، انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل پالیٹکس. اس ٹائم پہ اگر کوئی 15 نکات یا 5 نکات، یہ ان نکات سے نکل کے سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ دونوں کے بیچ میں ایسے برجنگ رول، ایسے CBMs کیے جائیں جن سے یہ احساس ہو کہ جو بھی اس پوائنٹ سے آگے بات ہوگی. اب اگر آپ یہ سوچیں گے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بوٹس آن گراؤنڈ ہوں گے یا ایک خاص ایریا کو ٹارگٹ کیا جائے گا ایران کی سوچ کے مطابق کہ ہم اس کو ختم کریں گے، ان چیزوں سے زیادہ موسٹ امپورٹنٹ اس وقت پاکستان، ٹرکی اور باقی ممالک کا جو مین رول ہونا چاہیے کہ اس دنیا کے اور بالخصوص اس خطے کے امن کے لیے ہم نے انگیج. اور پاکستان کے پرسپیکٹو سے کیا ہونا چاہیے؟ کیا یہ چاہو کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بہترین فوج، اندرونی بیرونی تمام پالیسیز کے لیے یونائٹڈ نیشن قوم جب یکجا ہوتی ہے تو اس میں اللہ کی مدد آتی ہے. اب بھی کئی گیا گزرا نہیں ہے. وقت کی ضرورت یہ ہے کہ ذاتی اختلافات سائڈ پہ رکھ کے اس خطے کے امن کے لیے، پاکستان کے امن کے لیے، کیونکہ ایران کے ساتھ ڈائریکٹ انڈائریکٹ پاکستان جڑا ہوا ہے. اور جب پاکستان کے مفادات کی ہم بات کرتے ہیں تو یہ obligatory ہم سب پہ کہ ہم سب مل کر ایز منحص القوم ایک ہوں، سب سیاسی پارٹی سب سوچوں کو ساتھ لے کے چلیں اور اس کا مداوا بنیں انشاءاللہ. 15 شرائط جو امریکہ نے ایران کے سامنے رکھی ان میں ایران کی سرزمین پر کسی افزودہ مواد یعنی انرچڈ یورینیم وہ نہیں ہونی چاہیے. یہ جو ان کی نیوکلیئر فیسلٹیز ہیں اس کا خاتمہ ہے. ایران کو خطے میں پراکسیز کی فنڈنگ، یہ حزب اللہ اور حماس کی جو سپورٹ ہے اس کا ختم کرنے کا مطالبہ ہے. اسی طریقے سے ان گروپوں کو اسلحہ دینا، جوہری صلاحیتیں اپنی ختم کرنا، جو انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی ہے اس کے سیف گارڈز کمپلیٹ اور اس کے باقاعدہ ایک ریویو پروسیس ہوتا ہے. بار بار عراق کے اندر بھی ایسے ہی کرتے تھے. وہ ہر دوسرے مہینے پہنچ جاتے ہیں اور جا کے جائزہ لیتے ہیں کہ کہیں ان بیسک جو سیٹ پرنسپلز ہیں کہ 4% ہے یا 10% ہے اس سے زیادہ انریچمنٹ تو نہیں کی. آپ نئے ہرمز کو مکمل طور پر آزاد کرنا، بلکہ امریکہ کا یہاں مفاد یہ ہے اور مطالبہ یہ ہے، مفاد تو نہیں، مطالبہ یہ ہے کہ اس کا جوائنٹ کنٹرول ہو. اگر ایران کر رہا ہے تو مجھے بھی وہاں ایک سٹیک ہولڈر کے طور پر بٹھا دیا جائے. یہ ایران کبھی نہیں مانے گا. بیلسٹک میزائل، یہ اسرائیل اس کے اوپر بہت تشویش کا شکار ہے کہ اس کے میزائل تل ابیب تک نہیں پہنچنے چاہیے
اور اس کا اولین رائول ہی وہی ہے. اسی سے جیسے ہم نے انڈیا سے لڑنا ہے انہوں نے اسرائیل سے لڑنا ہے, تو یہ ایران یہ مطالبہ جو میزائلز والا یہ کبھی نہیں مانے گا. اسی طریقے سے میزائلوں کی تعداد کو بھی لمٹ کرنا ہے اور ان کو صرف ڈیفینسو کیپیبلٹیز کے لیے, اٹیکنگ کیپیبلٹیز کے لیے نہیں استعمال کرے گا. جواب میں ایران نے کہا ہے کہ جنگ کے خاتمے کی پہلی شرط حملوں کا خاتمہ ہوگا اور یہ جو قتل عام ہے یا جو اسیسینیشن کا سلسلہ ہے اس کو روکنا ہے. ایران کا امریکہ سے آبنائے ہرمز پر خود مختاری تسلیم کرنے کا مطالبہ, کہ ایران کہتا ہے کہ میرا علاقہ ہے, یہ میرا کنٹرول ہے, یو ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ. اسی طریقے سے وہ ہرجانہ مانگتے ہیں جنگ کا, یہ ان کا تیسرا مطالبہ ہے. دوبارہ جنگ نہیں شروع کریں گے. وہ کہتے ہیں ابھی جون میں آپ آئے تھے, فروری میں آپ یہاں پہ وہ رجیم چینج کرنے کے لیے مظاہرے کروا رہے تھے, اب آپ آ کے دوبارہ ایران کے اوپر حملہ آور ہو گئے ہیں. تو یہ 3 واقعے تو ہو گئے ہیں, تو کیا گارنٹی ہے کہ آپ 6 مہینے بعد پھر نہیں آ جائیں گے؟ تو اس کی بھی آپ کو گارنٹی دینی پڑے گی. ایرانی شرائط پوری ہونے تک دفاعی آپشنز جاری رکھیں گے, یہ ایران کے مطالبات. سر شہریار افریدی صاحب, ابھی میں نے جے شنکر کا سوال کیا, اس کے بھی کامنٹ کر دیں, اور یہ شرائط جو دونوں طرف سے سامنے آ رہی ہیں اس کا بھی بتا دیں. دیکھیں جی, شکست خوردہ سوچ کی عکاس ہے یہ انڈیا کو کہہ رہے ہیں جی. جے شنکر کی جو سوچ ہے وہ ایک شکست خوردہ, وہ ایکسپوز ہو رہے ہیں. یہ رب کی خاص کرم نوازی ہے, بہت گھٹیا سوچ نہیں ہے, بس یہ اس کا نام لینا اور ان کی ہندوتوا کی سوچ پہ آپ کیا کمنٹ کریں گے؟ جو انسانیت کی دشمن ہے, جو تنگ نظری پہ بیس کرتی ہے, جو اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں. سر کچھ نارمز ہوتے ہیں انٹرنیشنل لیول کے اوپر, آپ اتنا نہیں گرتے ہیں کبھی بھی, چاہے بدترین دشمن بھی ہو, آپ نے ایک دوسرے پہ میزائل بھی چلائے ہو, پھر بھی اتنا نہیں گرتے ہیں. تو وہ تو گر گیا ہے بالکل ہی. دیکھیں جی, یہ رب کی خاص کرم نوازی ہے کہ ہندوستان ایکسپوز بری طرح سے ہو گیا, اور مجھے یقین ہے کہ ہمارے ایران کے بہن بھائی جو ہیں وہ بہت کچھ سیکھ کے ہوں گے. یہ ایک خول سا ہندوستان ایک ایسا چہرہ لے کے پھرتا ہے, اور سیکولرزم کے نام پہ وہ دنیا کو گمراہ کرتا رہا ہے. ہمسایوں سے پوچھیں, ہمسایوں کی تو پتہ ہے کہ ہندوستان کی سوچ کیا ہے. مائنورٹی سے پوچھیں, دلت سے پوچھیں, یعنی اندر اور بالخصوص یہ شخص ہے مودی جس کا نام ہے, یہ جس سوچ کا یہ عکاس ہے, تو اور یہ فالو کر رہے نیتن یاہو کو, وہی سوچ اس کی ہے. تو میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ پاکستان گریٹر اسرائیل کی کہتے ہیں پالیسی ہے, انہوں نے لبنان کا دریا کے کنارے تک قبضہ کر لیا, ادھر اکھنڈ بھارت کی پالیسی ہے, سوچ ایک ہی ہے. جی, جس طرح تاریخ کو ڈسٹارٹ کر کے, جس طرح وہ ایک کلچرل اپروچ کے تھرو دنیا کو ڈیسیو کرنے. تو میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ یہ ایک بہت بڑی جیت ہے پاکستان کے لیے. پاکستان ابھر رہا ہے. میں پھر ایمفیسائز کروں گا ایک چیز پہ, قومی یکجہتی, نیشنل یونٹی, نیشنل سالیڈیرٹی, تمام قوم ایک ہو. اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو آپ نے یہ 15 نکات کی ایک بات کی اور 5 دوسرے کی, پھر میں ریپیٹ کروں گا, جب آپ کا اعتماد ہی نہ ہو, مسٹرسٹ ہو, آپ اعتبار ہی نہ کریں, آپ کو پتہ ہے کہ ابھی میں بات شروع کروں گا پھر کچھ ہو جائے گا. اور اس میں جو رول ہے اسرائیل کا, وہ کبھی بھی امریکہ کو یا ایران کے بیچ میں ایسے ماحول کریٹ ہی کرنے نہیں دے گا جس سے اس خطے کا امن برقرار رہے. اسرائیل تو یہ کوشش کرے گا کہ عربوں کی ایران سے جنگ شروع ہو جائے تاکہ یہ ایک دوسرے کو مسلمان مارتے رہے. مسلم ورلڈ کی یونٹی جو آپ کہتے ہیں نا انٹرنل یونٹی, وہ بہت اہم ہے. میں خود اس کا بہت حامی ہوں, پرچارک ہوں اس کا, ہر پروگرام میں اس کا نام لے کے کہتا ہوں کہ یہاں ہمیں یوں رہنا چاہیے ہر موقع کے اوپر. لیکن مسلم ورلڈ کی یونٹی بھی اس وقت سب سے بڑا تقاضا کرتی ہے کہ اسرائیل سے بچنا ہے تو آپس میں اکٹھے بیٹھو, ایک دوسرے کو مت مارو. کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کی عقل اور آپ کی آنکھوں پہ پردہ آ جاتا ہے اور آپ کی عقل کام ہی نہیں کرتی, دھوکے میں جب آتا ہے. یہ اللہ کی خاص کرم نوازی ہے کہ اس خطے کے حوالے سے اور امت مسلمہ کے حوالے سے بہت ساری قوموں کو ایک چیز کلیئر ہو رہی ہے. یہ جو ڈپینڈنسی تھی نا, یہ 10 مئی کو اللہ پاکستان کو عزت نہ دیتا تو آپ بالکل آپ کو دیوار سے لگا دیا گیا تھا. ہمیں تو رائٹ آف کر رہے تھے, ہماری تو لیبر بھی عربوں نے نکالنی شروع کر دی تھی. تو 10 مئی کے بعد واقعات تبدیل ہوئے. بتاؤں کہ ہم سے منہ تو پھیر لیا تھا اور بڑی باتیں بہت آگے تک چلی گئی تھی. یہ اب اس وقت کی ضرورت کیا ہے کہ قطر کی بھی آنکھیں کھل گئی ہیں. قطر جب ڈونلڈ ٹرمپ گئے تھے, قطر کا وزٹ کیا تھا, یو ای کا وزٹ کیا, ہزار ارب ڈالر آپ نے دیکھا تھا نا, وہ چیزیں اب کھل کے آ رہی ہیں نا. 7واں بیڑا پاکستان کے ساتھ بھی وعدہ ہوا تھا.
मैं सिर्फ इस पे एम्फेसाइज करूंगा, जिसने अमेरिका की आस लगाई उसने धोखा ही खाया है, खासतौर पर मुसलमान मुल्कों से। दुबई के जो मफादात हैं, यूएई के जो मफादात हैं, सऊदी के जो मफादात हैं, इस खित्ते के हवाले से, चाहे वो बहरीन, कुवैत, जिस इसी कंट्रीज के हैं, उन सबको ये एहसास होना चाहिए कि जब तक हम एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे, हम में इत्तेफाक होगा, तो हम अगर कोई मदद के बाद के लिए आएगा अल्लाह के बाद, तो मुसलमान के लिए खड़ा होगा। क्लोजिंग वन लाइनर सर, गफरुल्लाह सर। मेरा उम्मीद है कि अभी जल्द जो है सीज फायर होगी और फिर मुज़ाकरात शुरू होंगे। मेरा अपना ख्याल है कि जो 15 और 5 मुज़ाकरात हैं, इनके दरमियान में बातचीत हो जाएगी। पाकिस्तान इंशाअल्लाह, सऊदी अरब और जो तुर्की है, ये सुरखरू होंगे और हमारी लीडरशिप को, हमारी जो है अफवाज को, सिविलियन लीडरशिप को अल्लाह इस तरह हिम्मत दे और हम जो है इस्लाम दुनिया की इत्तेहाद के लिए कोशिश करते रहें और अपने दिफा को भी हम मजबूत बनाएं। सर, पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब और चाइना, इन चारों को आपस में एक जॉइंट सिक्योरिटी पैक्ट साइन करना चाहिए। मैं कहता हूं कि इस खित्ते की मजबूती के लिए गल्फ को रीथिंकिंग करनी पड़ेगी। ईरान अगर अरब पॉलिसी चेंज कर ले, अरबों को अंदाजा हो गया है अब, बड़े अरबों को, कि जी सारों को अंदाजा कर लेना चाहिए अमेरिका के साथ नहीं होता, तो बात यह है कि तुर्की ईरान भी साथ आए।